بعض مفسرین نے سورہ نجم کی ان آیات کی تفسیر رؤیت الہی کے ساتھ کی ہے، لیکن صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ان آیات کی تفسیر رؤیت جبرائیل کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور ایک روایت جو بخاری میں ہے اس سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید یہ آیات اللہ تعالیٰ کے قرب پر محمول ہوں۔ تو امام نووی نے نقل کیا ہے کہ شریک حافظ حدیث نہیں تھے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ ذرا سا آپ سمجھیے، اس کو پہلے سوال میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر جواب سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو آپ کو سوال نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، سوال ذرا سمجھیں۔ اچھا ہے، میں چاہتا ہوں اسی طرح سے آدمی خوب سوال کرے اور علمی چیزیں بھی خوب پوچھیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، پچھلے ہفتے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا اور وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور جا کر کے اللہ کا دیدار فرمایا اور ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ میں نے یہ سنایا تھا آپ کو گزشتہ ہفتے۔ اس پر یہ سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، اللہ کو دیکھا نہیں تھا، خالی اللہ رب العزت سے اس رات عرش پر بات کی ہے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہم تو حضرت عائشہ کو مانیں گے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اب ذرا میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اس سے پہلے، کہنے لگے حضرت شیخ زکریا صاحب نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں نے کہا ظالم کہیں گے، پہلے کہنے سے پہلے یہ تو دیکھ لینا کہ کس شخص کے بارے میں جملہ نکل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا غلطی کر دی؟ کہنے لگا کہ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور نے اللہ کو معراج کی رات میں دیکھا تھا۔ اس کا انداز یہ تھا، اعتراض والا۔ یہ تو ماشاءاللہ صحیح انداز ہے، ایسے آدمی کو پوچھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے غلطی کر دی کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضور نے معراج کی رات میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا تو تم حضرت شیخ کا مقابلہ حضرت عائشہ سے کر رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی پھر حضرت شیخ کو نہیں لے گا، حضرت عائشہ کو لیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بھائی تمہیں سمجھنے میں دقت ہوئی ہے، اور حضرت شیخ کے سامنے جتنا علم ہے تمہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے ان ساری باتوں کی، تمہیں کیا پتا حضرت شیخ نے باتیں کہاں سے لی ہیں، اعتراض کرتے ہو۔ اصل میں معاملہ کیا ہے ذرا وہ سمجھیے۔ دو صحابہ ہیں، ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عائشہ، یہ صحابیہ۔ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے حضرت عائشہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن کا مفسر قرار دیا ہے کہ مفسر قرآن اس امت کے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ ان کی تفسیر سب سے زیادہ امت کے اندر مقبول ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات ان کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضور نے اللہ کو دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے نہیں دیکھا تھا۔ تو صحابہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے بہت گنجائش ہے، صحابہ دونوں صحیح ہیں اور کسی بھی صحابی کی اتباع کر لیں گے، گمراہ ہونا نہیں ہے۔ چاہے تو دل کرے اگر آپ کو مضبوط لگے حضرت عائشہ والی رائے لے لیجئے، اور اگر زیادہ مضبوط لگے ابن عباس والی رائے لے لیجئے۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس یہی فرماتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا تب بھی غلط نہیں، کیونکہ حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں۔ صحابہ سارے حق پر ہیں، اور صحابہ اکرام کا جب اختلاف ہو تو دونوں ہی صحابہ حق پر ہوتے ہیں۔ آدمی جس کی بھی اتباع کر لے وہ نجات پا جایا کرتا ہے۔ اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو سمجھنے کی اس طرح سے ضرورت ہے۔ تو یہ دقت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں اسی طرح سے رکھیں کہ اللہ رب العزت کو حضور نے دیکھا، یہ رائے ہے کس کی؟ حضرت ابن عباس کی۔ اور اللہ کو نہیں دیکھا، یہ رائے ہے کس کی؟ حضرت عائشہ کی۔ اور صحابہ کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، ہمارے لیے گنجائش ہے، ہم چاہے ایک کی رائے کو لیں چاہے دوسرے کی، لیکن دوسرے کو غلط بالکل نہ کہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھا ہے لیکن یہ نہ کہیں حضرت عائشہ غلط کہتی ہے، نہیں، ان کی اپنی تحقیق ہے۔
حضرت عائشہ والی بات کو اگر لیں تو یہ نہ کہیں کہ ابن عباس غلط کہتے ہیں، لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ ابن عباس کا اور عائشہ کا اختلاف ہے، یہ کہیں گے کہ حضرت شیخ کا اور عائشہ کا اختلاف ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جہالت کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ تو چھپانے والی بات ہے۔ آدمی جب پوری بات سامنے رکھے تو مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے، سمجھ گئے نا سارے لوگ اچھی طرح سے؟ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ انشاءاللہ بار بار آتا رہے گا، اور آپ کو کہیں پر بھی اگر یہ بات سامنے آئے تو آپ الجھیے گا مت۔ کوئی اگر آپ سے بتا رہا ہے کہ دیکھا ہے تو تب بھی صحیح ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ خالی ملاقات کی تھی دیکھا نہیں تھا تب بھی صحیح ہے، آپ اپنے اعتبار سے جس کو چاہے ترجیح دیں۔ لیکن میرا دل یہ کہتا ہے، میں اپنے اعتبار سے وہی رائے آپ کو سنائی تھی کہ دیکھا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی جتنی بڑی شان ہے اور اللہ نے جتنا بڑا مقام اس رات میں دیا تھا اتنا کسی کو بھی اللہ نے کائنات میں نہیں دیا، تو کیا بعید بات ہے کہ اللہ نے زیارت بھی کرا دی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے حضرت شیخ نے جو رائے اختیار کی ہے بڑی مضبوط ہے اور بہت عشق والی رائے ہے، اس لیے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ایک صحابی رسول سے ثابت ہے۔ مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ 26 جنوری دیکھنا گناہ ہے یا ثواب؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ 26 جنوری دیکھنے کا کیا مطلب ہے، یا آپ پہلے مجھے کوئی بتائیں کہ 26 جنوری دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پھر میں حکم بتاؤں گا۔ ہاں، آزادی کے پروگرام اگر آ رہے ہیں، اگر مرد ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں عورت یا مرد، تو اس کے اندر مرد دیکھیں گے تو لڑکیاں بھی ضرور ہوں گی پروگرام میں، کیونکہ کوئی پروگرام ہمارے لڑکیوں کے بغیر تو پورا ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اس وجہ سے حرام ہو جائے گا کہ لڑکیاں ہیں، اور اگر لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کچھ لڑکے بھی ہوں گے اس کے اندر، ان کے لیے اس لیے ناجائز ہو جائے گا کہ اس کے اندر مرد آ رہے ہیں اور نہ محرموں کو دیکھنا پایا جا رہا ہے، اس لیے نہ مردوں کے لیے اور نہ عورتوں کے لیے اس کے ٹی وی کے اوپر تو دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو جائے اور یہ شکل بن جائے، مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے علاقوں کے اندر پولیس کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں تو وہ لوگ اپنی کچھ خاص ٹریننگ اور کچھ خاص مخصوص قسم کی چیزیں دکھایا کرتے ہیں، ہر جگہ کا ہوتا ہے، دہلی کے اندر سنا اس سے بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو ہر شہر کے اندر اور اسی طرح سے کہیں پہ بڑی جگہ پر اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے اور وہاں خالی مرد ہی مرد ہیں اور عورتیں نہیں ہیں، تو اگر آپ وہاں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ثواب کا کام تو بہرحال نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ گناہ شاید نہ ملے، ثواب تو ملنے سے رہا۔ یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ثواب ملے گا، ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب تو کسی بھی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سوچئے کہ گناہ سے بچ جائیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو گناہ سے بچنے کی بھی بہت کم صورتیں ہیں کہ وہاں کوئی نامحرم نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، اور آدمی تھوڑا بہت دیکھے، اپنے فرائض میں کمی نہ آنے دے اور جا کر کے دیکھ کر کے فوراً واپس آ جائے، تو شاید گناہ سے بچ جائے گا، لیکن ثواب تو بالکل نہیں ملنا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے اپنا قرآن پاک اٹھائے اور قرآن پاک کی زیارت کرے، تو اس کے اندر اللہ اس سے کئی گنا زیادہ ثواب عطا کر دیں گے۔ جس کو بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کرے بلا تکلف لکھ کر کے بھیج دیا کریں، اس سے سب کے علم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں اور مسئلے کا علم ہو جایا کرتا ہے۔ اسکول کے اندر دیکھنے کے اندر، اسکول کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہی دقت ہے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی لڑکیوں کے ڈانس کرائے جاتے ہیں اسکولوں میں، تو اگر لڑکیوں کا ڈانس ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی خباثت اور شیطانیت آ گئی، پھر وہاں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خالی لڑکے ہی لڑکے اگر کر رہے ہیں تو لڑکے ہی لڑکے ان کو دیکھ سکتے ہیں، لڑکیاں لڑکیاں کر رہی ہیں تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیکھیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، دونوں ہی کرتے ہیں اور دونوں ہی دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان سب خرافات سے بچائیں اپنے آپ کو، اور جو اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق رہیں۔ 26 جنوری ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ نے بڑی یادگار بنائی ہے، لیکن اس کی یادگار اس طرح سے نہیں کہ ہم گناہ کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں۔ ہم اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ آپ نے ہمیں امن و امان والا ملک دیا ہے، آپ نے یہاں سکون سے رہنے کا موقع دیا ہے، اسی طرح سے اللہ اس کے اندر امن و امان رکھنا، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشی ہے۔ یہ گناہ اللہ کی اور نافرمانی کریں، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، چاہے 26 جنوری ہو چاہے 15 اگست ہو۔
اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.